پاکستان کو فرقہ واریت کی نام پر ایک مرتبہ پھر جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مفتی تقی پر حملہ ہوا, پھر کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری پر ہو گیا حملہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے سی ٹی ڈی نے کراچی سے 6 خطرناک دہشت گرد پکڑے گئے جن کو پڑوسی ملک سے تربیت ملتی رہی, پیسے ملتے رہے. تو آپ اس پورے منظر نامے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالکل, ہم آپ کو پتہ ہے کہ میں ان صحافیوں میں سے تھا جو 10 سال سے ہم جو ہمارے قریبی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور جو پاکستان میں کام کر رہی تھی ان پہ ہم نے بڑا فوکس کیا ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہمیں امریکہ اور سی آئی اے یہاں پہ ایکٹیو تھے اور کام کر رہے تھے اور ریکروٹمنٹ کر رہے تھے, اور اس پہ بہت شور مچایا تھا اور اس پہ بہت لکھا تھا اور بہت کام ہوا تھا. اور پھر بعد میں جو ہے آہستہ آہستہ وہ مسئلہ حل ہوا اور لوگوں کو نکالا گیا. اس کے بعد میں فوکس ہوا افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی پہ, اور پھر را کی اور ان کی جو انگریس تھی ہمارے میڈیا کے اندر اور ہمارے کچھ سیاسی جماعتوں میں ایم کیو ایم کے اندر, کچھ میڈیا ہاؤسز کے اندر, اس پہ بھی بڑا کام ہوا. پھر افغانستان پہ توجہ فوکس گئی پاکستان کی کہ وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور دوسری تنظیموں کے لوگ جو ہیں وہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں کیمپس میں. اور ان شور مچنے کی وجہ سے جو ہے یہ توجہ گئی حکومت کی بھی اور ہمارے لا انفورسمنٹ اداروں کی بھی اس طرف, اور یہ چیزیں ایک ایک کر کے ختم کی گئی. اس وقت جو ہے پچھلے 3-4 سالوں سے انڈیا کا جو خطرہ تھا, جو انڈیا کر رہا تھا کراچی میں, اور را جو کر رہے تھے افغانستان کے ذریعے, اور این ڈی ایس جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور پھر جو اس سے پہلے سی آئی, یہ سارے معاملات ختم ہو گئے. اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کی سیکیورٹی کو انٹرنلی جو آ رہا ہے وہ نہ افغانستان کی طرف سے آ رہا ہے, نہ براہ راست انڈیا کی سرزمین سے آ رہا ہے, نہ یہاں پہ کوئی سی آئی اے ایکٹیو ہے. اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے ہمیں انٹیلیجنس کا, فرینکلی وہ ایران کی سرزمین سے آ رہا ہے, اور یہ واضح ہو چکا ہے, اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. اور ایران اکیلا نہیں کر رہا, ایران کے عوام جو ہے ہمارے بھائی ہیں, مسلمان ایک ملک ہے, برادر ملک ہے, اس سے ہمارے بڑے رشتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایرانی عوام ہمارے دشمن نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ان کی حکومت کے اندر وہ ادارے موجود ہیں جو ہمارے بڑے شدید مخالف اور دشمن ہیں. اور بہت پہلے بہت لوگ کہہ چکے تھے کہ یہ ادارے جو ایران کے اندر ہے, بالخصوص جو پاسداران انقلاب ہے, پاسداران انقلاب جو ہے اس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ اس کی توجہ جو تھی وہ لبنان کی طرف تھی اور عراق کی طرف اور خلیجی ممالک پہ اور سعودی عرب کے خلاف اور مصر کے خلاف اور دوسرے, اور ہماری طرف اس طرف نہیں تھی. اور بہت لوگ کہتے تھے کہ اچھی بات ہے ان کی توجہ ایرانیوں کی اور خاص طور پہ پاسداران انقلاب کی پاکستان کی طرف نہ لائی جائے, اور ان کو بزی رکھا جائے, یہ رہیں بزی جہاں پہ بھی ہیں, یہ لبنان میں خاص طور پہ اور شام میں اور دوسری جگہوں پہ. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا توجہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف آ رہا ہے, بلکہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا توجہ کس وقت اور کب جو ہے وہ پاکستان کی طرف آیا, اور کب انہوں نے ہاتھ ملایا انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ, اور اتنا بڑا دہشت گردی کا اڈا چاہ بہار میں پاکستان کی بارڈر کے پاس جو ہے وہ بنا کے کھڑا کر دیا. اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ کتنے سالوں سے چل رہا تھا. ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے یقیناً جو ہے جب ڈی بریف کیا کلبھشن یادو کو, جو کہ کمانڈر ہے انڈین نیوی کا اور سینئر آفیسر انڈین انٹیلیجنس کا, تو اس سے یہ معلومات نکالی گئی ہوں گی. اس نے کس حد تک صحیح بتایا, کتنا مسلیڈ کیا ہوگا, یہ ہمیں تو نہیں پتا, لیکن ڈیفینیٹلی کئی سالوں سے جو ہے ہمارے بارڈر پہ ایران کے پاسداران انقلاب نے ایک اڈا بنا کے کھڑا کیا, اور اس میں انہوں نے ٹارگٹ کیا تمام پاکستانیوں کو. لیکن بالخصوص میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اور یہ بہت ضروری ہے پاکستان میں لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو اقلیتیں ہیں جو ہیں, جو مکاتب فکر ہیں, بالخصوص جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بہرا مسلمان ہیں جو کراچی میں ہوتے ہیں, اسماعیلی ہیں جو گلگت بلتستان میں خاص طور پہ موجود ہیں اور کراچی میں بھی ہیں, پھر جو فقہ جعفری شیعہ جو ہیں پاکستانی, ان کو خاص طور پہ نشانہ بنایا ان لوگوں نے. انڈینز بھی کر رہے تھے, اور انڈینز کس کے ذریعے کر رہے تھے, وہ این کے ایم کے ذریعے کر رہے تھے, این کے ایم کو ٹرین کر رہے تھے. وہ ہمارے پاکستانی جو مختلف مکاتب فرقے ہیں ان کے لوگوں کو, شیخوں کو اور مشائخ کو مارتے تھے, علماء کرام کو, تاکہ لڑائیاں لڑوائیں. ایک طرف انڈینز کر رہے تھے, تو دوسری طرف جو بہت ضروری ہے جس پہ بہت کم پاکستان میں بات ہوئی ہے, وہ جو ایرانی پاسداران انقلاب کر رہے تھے. اور بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایرانی پاسداران وہ کیوں ماریں گے شیعوں کو, یا شیعوں کے خلاف کیوں ایکشن کریں گے. تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کلبھشن یادو جو ہے وہ اعتراف کرتا ہے کہ ہم جو شیعہ زائرین ہیں جو ایران جا رہے ہوتے ہیں اور ایران کے ذریعے عراق پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ذریعے, تو ان کے قافلوں کے اوپر یا ان کے کانوائز پہ جب اٹیک کیا گیا اور ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا کوئٹہ کے اندر, اور اس کا اعتراف کرتا ہے خود کلبھشن یادو, تو کیا وہ جو ساری پلاننگ یہ کر رہا تھا, کیا پاسداران انقلاب کو نہیں پتا اس چیز کا کہ وہ شیعہ زائرین کی بسز کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا نہیں معلوم پاسداران انقلاب کو؟ 100% پاسداران انقلاب کو معلوم ہے, ان کے مفاد میں ہے.
وہ بہت سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی شیعہ کمیونٹی بالخصوص بالعموم اور خاص طور پہ جو ہزارہ برادری ہے ان کو پوری طرح ایرانی پاسداران انقلاب کی جو پلانز ہیں جو اسٹریٹجک پلانز ہیں ان میں دھکیلا جائے اور پاکستانی شیعوں کا کل اعتماد جو ہے وہ پاسداران انقلاب پہ ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے شیعہ مکتب فکر جو فقہ جعفری مکتب فکر ہے اس میں بھی بہت سارے مدارس ہیں, اس میں بھی بہت سارے مکاتب فکر ہیں, سارے جو ہیں وہ متفق نہیں ہیں پاسداران انقلاب یا ایرانی حکومت کے نقطہ نظر سے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کر کے دھمکیاں دے کے اور تیل کا پیسہ جو پاسداران انقلاب کے پاس ہے ان تینوں چیزوں کے ذریعے دھکیلا گیا بہت سارے غیر ایرانی شیعوں کو کہ وہ پاسداران انقلاب کے گود میں آ کے بیٹھیں. اور پاکستان کے اندر کیونکہ تعلیم تھی, پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان جو ہے ایک بڑا اوپن ملک رہا ہے, تو پاکستانی شیعہ جو ہے بآسانی بہت سارے لوگ جذبات میں اور اپنی مذہب کے اس اعتبار سے ایرانی انقلاب کی طرف گئے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ صرف یعنی کہ شیعہ نہیں بلکہ بہت سارے پاکستانی دوسرے مکاتب فکر کے جو پاکستانی ہیں جو فقہ جعفریہ کو فالو نہیں کرتے, دوسرے مکاتب فکر وہ بھی ایرانی انقلاب کی طرف جھکاؤ ہوا. لیکن بہت سارے پاکستانی شیعہ نہیں تھے اس سے متفق, لیکن ان کو لانے کے لیے جو ہے ڈرایا دھمکایا گیا, یہ دھماکے کروائے گئے کلبشن یدف کے ذریعے, انڈینز کے ذریعے. آپ لوگ ایک طرف سے ہزارہ پہ اٹیک کرو, دوسری طرف سے ہم جائیں گے اور ان کو کہیں گے دیکھا ہم نے تم سے کہا تھا کہ پاکستانی تمہیں ماریں گے, پاکستانی تمہیں نہیں چھوڑیں گے, تمہارا بقا جو ہے تمہاری اس میں ہے کہ تم پاسداران انقلاب کے ساتھ آؤ, جو ہم کہتے ہیں وہ کرو, ایران آ کے ٹریننگ لو, اور تمہاری لائلٹی جو ہے وہ ایرانی ریاست اور بالخصوص جو ہے وہ جو اس وقت حکومت ہے ایران کی ان کے لیے ہو. تو یہ جو ہے بہت بڑی گیم کھیلی گئی ہے. انفارچونیٹلی اس پہ پاکستان میں بہت کم ڈسکشن ہوئی ہے, بہت اب بھی جو ہے جب کلبشن یدف پکڑنے کے بعد بھی ہم نے بہت سے لوگوں نے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی وہ جیسی اس پہ بات ہوتی ہے تو وہ ایک سیکٹیرین ڈیوائیڈ اور فرقہ وارانہ. بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قاسم سلیمانی, علی جعفری پاکستان کو, پاکستان کے ISI کو, پاکستان کی فوج کو بھی دھمکیاں دے چکے ہیں کہ تمہارے ہاں دہشت گرد ہیں. تو اب عمران خان صاحب دورہ بھی کر رہے ہیں ایران کا, تو آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس تو سارے ثبوت ہیں, ان کو دکھائے جائیں گے, تو دورہ کس قسم کا ہوگا؟ اور پھر ایران پاکستان کے ساتھ یہ اس طرح کی چھیڑخانیاں کیوں کر رہا ہے, اس کا ہدف کیا ہے؟ اچھا, آپ نے دو باتیں کی ہیں. پہلے تو یہ ان کا ہدف کیا ہے, میں آپ کو بس کوئکلی بتا دوں کہ ہدف بہت ویری سمپلی جو ہے, ہدف تو ان سے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا, ہر ایک سے پنگے لے رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی ان کا کیا مقصد ہے. تاجکستان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں, ترکمانستان کے ساتھ بھی خراب ہیں, افغانیوں کو وہ اٹھا کے لے کے مروا رہے ہیں شام کے اندر, اور اب لے کر آ رہے ہیں انہیں. ایران کی عوام جو پروٹیسٹ کر رہی ہے, بہت بڑے فلڈز آئے ہیں ایران کے اندر, تو فاطمیون جو بریگیڈ ہے اس کو شام سے اب اس کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے ایران کے ان علاقوں کے اندر جو بہت اسٹریٹجک علاقے ہیں, بالخصوص جو عرب علاقہ ہے ایران کا جس کو اہواز کہتے ہیں یا خوزستان, اور وہاں پہ جو تیل کے کنویں ہیں زیادہ تر, اور وہاں پہ جو ہے ڈپلوائے کیا جا رہا ہے علاقے. تو ایران سے بھی تعلقات خراب ہیں. عراق, حالانکہ عراق میجورٹی شیعہ ہے اور شیعہ عراقی جو ہیں حکومت میں ہیں, لیکن ان سے بھی تعلقات ان کے خراب ہیں پھر اور آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ بھی خوش نہیں ہیں عراقی اس بات سے. آپ کو پتہ ہے پھر وہ زبان کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے, پھر یہ بھی ایشو آ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ عراق ایک رچ ملک ہے, تیل ہے اس کے پاس, لیکن ایرانی پاسداران انقلاب یا انٹیلیجنس جو ہے وہ حاوی ہونے کی کوشش کری ہے, جس کو عراقی پسند نہیں کرے. پھر انہوں نے لڑائی مصر سے بھی کی, موراکو سے بھی کی, خلیجی ممالک سے بھی کی ہوئی ہے. تو سمجھ میں نہیں آتی پاسداران انقلاب کا کیا ایگزیکٹلی ان کا ہدف ہے, کیا چاہتے ہیں. ترکی سے بھی ان کے تعلقات خراب تھے, اب تھوڑے سے بیچ میں بہتر ہو گئے, تھوڑی سی شام کی وجہ سے اور کرد کے خلاف لڑائی کی وجہ سے جو ہے کچھ اتفاق ترکی حکومت سے ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی ترکی جو ہے وہ تھوڑا سا ان سے ڈرا رہتا ہے. ہمارے یہاں بھی ہے, اور ہمیں بھی توجہ خوف رہتی ہے کہ کیونکہ یہ پاسداران انقلاب پچھلے 40 سال سے ان کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ یہ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, پیغام دیتے ہیں, اور اگر آپ لائن پہ نہیں آتے تو آپ کے ملک میں وہ دھماکے کرواتے ہیں اور سیکٹیرین لڑائی کرواتے ہیں. اور یہ تو اب ہم شروعات ہے ہمارے ساتھ, یہ تو ہمارے کام تو ہمارے یہاں یہ پچھلے 20-30 سال سے کر رہے ہیں خفیہ طور پہ. کبھی بھی یہ سامنے نہیں آئے, کبھی بھی انہوں نے ہمارے قانون نافذ کرنے والے پاکستانی اداروں کے خلاف کھل کے, پاکستانی فوج ISI کے خلاف کھل کے بات نہیں کی. یہ چھپ چھپ کے تیاری کرتے رہے, بناتے رہے اپنے ایسٹس گراؤنڈ کے اوپر, انڈر گراؤنڈ. لیکن یہ ابھی پچھلے 5 سال جب سے یہ پکڑے گئے ہیں کھلے ہاتھ, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں 60 سال کے اندر میرے خیال میں سب سے بڑی دہشت گردی جو پاکستان کے خلاف منظم کی گئی تھی وہ میری نزدیک وہ 3 ہیں.
پہلی جو تھی وہ تھی مفتی باہنی جب بنی تھی 71 کی جنگ اور پھر وہ انویژن انڈیا نے کیا اور وہ سارا سب کچھ ہوا. دوسری تھی یہ جو 9/11 کے بعد ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو این ڈی ایف اور کا افغان سرزمین. لیکن جو میرے خیال میں جو بہت بڑی سب سے بڑی جو تھی وہ یہ ہے جو چابہار میں ہوئی ہے. یہ پاکستان کی ہماری ہسٹری میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر نہ امریکیوں نے کیا ہے نہ افغانیوں نے شاید اتنا بڑا کیا ہے. انڈینز تو خیر ہر جگہ انوالو رہے ہیں, ادھر بھی تھے بنگلہ دیش کے واقعے میں اور ایرانیوں کے ساتھ ادھر بھی ملے ہوئے ہیں, لیکن انڈینز یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس پیمانے. افغانستان میں تو کم از کم ہم گلا کرتے ہیں کہ این ڈی ایس ہے, کچھ افغانی ہیں جو انڈیا میں پڑھ لکھ گئے اور ان کے ساتھ مل گئے, لیکن بہت سارے افغانی باقی ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. لیکن یہاں ایران کے اندر تو اتنے بڑے پیمانے پہ ایک سرکاری ادارے نے منظم طریقے سے انڈیا کو موقع دے دیا. تو ان کا ہدف کیا ہے؟ ہدف بہت سمپل ہے, پاکستان کو کمزور کرنا ہے. ان کی پاسدارانہ انقلاب کا طریقہ کار یہی ہے کہ کسی ملک سے براہ راست نہ لڑو, اندر سے انہیں کمزور کرو, سیکولرزم لے کر آؤ. کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب جو ہے یہ پروٹوکولک دورہ ہے, یہ پروٹوکول وہ ہے, اس میں کوئی میرے نزدیک جہاں تک انفارمیشن ہے اتنی بڑی کوئی سگنیفیکنٹ وہ نہیں ہے. اکنامک تعاون تنظیم ہے جو پاکستان, ترکی اور ایران کی, اور بہت پرانی ہے, یہ شاہ ایران کے دور میں بنی تھی, اور اس کے کوئی اجلاس ہے اور اس حوالے سے جو ہے ایک دورہ بھی ہے, ایک دعوت بھی تھی ظاہر ہے. تو بیسکلی وزیر اعظم جو ہے وہ تو چائنا جا رہے ہیں, اصل جو ٹرپ ہے ان کا وہ چائنا کا ہے, اور وہ گزرتے ہوئے تہران سے چائنا جا رہے ہیں بیسکلی. تو لیکن جو پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح کی جو کاروائیاں ایران کروا رہا ہے تو ان کو پیغام تو دیتے ہوں گے کہ آپ ہمارے ملک میں یہ کاروائی کروانے باز آ جاؤ. آپ میں آپ کو یہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ابھی یہ جو واقعہ جو کل پرسوں جو یہ جو گروپ پکڑا گیا ہے, اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ ابھی بھی تلے ہوئے ہیں. لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ پچھلے سال کے آخر میں بہت سارے جو ہے پچھلے ایک سال کے اندر کئی بہت اہم اجلاس ہوئے ہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایران کے جو انٹیلیجنس اور دوسرے ادارے ہیں درمیان, اور انہیں بہت کھل کے پیغام دیا گیا ہے کہ ہم آپ کی ساری جو گیم ہے پاکستان میں پکڑی گئی ہے, ہم نے آپ کے بہت سارے جو رنگز تھے یہاں پہ وہ بسٹ کیے ہیں, پکڑے گئے ہیں, اور یہ کام نہیں چلے گا اور آگے نہیں کر سکتا, تو اس لیے اب ہمارے ساتھ سیدھا ہو کے چلیں اور یہ نہ کروائیں. اور انہوں نے گارنٹی دی کہ وہ اب ایسا نہیں کریں گے. لیکن یہ جو پرسوں پکڑی گئی ہے کراچی کے اندر, یہ جو گروپ پکڑا گیا ہے, اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ تمام تر کمٹمنٹس جو ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی بخصوص پاسداران نے, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا شاید کہ نومبر 2017 میں خود ہمارے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایران تہران گئے, اور پہلے پاکستان کے کوئی آفیشل, چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری, وہ بنے جو پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر گئے. یہ آج تک جب سے 79 سے جب سے انقلابی ایران آیا ہے اس کے بعد سے پہلے میرے خیال میں کوئی سرکاری پاکستانی وفد تھا اتنا بڑا, کوئی ہائی آفیشل ہمارا, چاہے وہ فوج سے ہو یا گورنمنٹ سے ہو, جو پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر میں گیا. اور یہ جنرل باجوہ گئے تھے نومبر 2017 میں, اور یہ بہت بڑا اقدام تھا. یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے کی کوشش تھی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ایران کے ساتھ ایک برادر ملک ہے, ہم دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ جو کل کراچی میں ہوا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ایران کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بضد ہیں پھر بھی کہ وہ پاکستان کو اندر سے کمزور کریں اور ہمارے خلاف کام کریں.